بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب کو پتہ ہے کہ 28 جنوری کو انجینئرز کا احتجاج تھا۔ احتجاج کیسا ہوا یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ کوئٹہ میں، لاہور میں، پشاور میں اس کے کیا حالات تھے، اور آپ کو بھی پتہ ہے بڑی اچھی طرح۔ تو اس لیے میں بغیر اس کو ٹیز کیے، بغیر اس کا مذاق اڑائے، میں اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا اور اس کی مخالفت نہیں کروں گا یا اس کو مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو مخالفت بھی اصول سے کرتے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس سے زیادہ لوگ تو ہماری میٹنگز کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس سے آگے نہیں بڑھتا اور مخالفت بھی نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ آپ لوگ ہمارے مخالف نہیں ہیں بلکہ ہمارے پروفیشن کا حصہ ہیں اور اس ملک کے نوجوان ہیں۔ آپ لوگ اس ملک کے معمار ہیں اور آپ کے جو مسائل ہیں میں وہ بھی سمجھتا ہوں، اور لوگ بے روزگار ہیں، لوگوں کے گھروں میں کیا مسائل ہیں، فیملیز کے ایشوز ہیں، ینگ بندہ جب گھر بیٹھا ہو تو اس کے کیا مسائل ہیں، ہم لوگ اس چیز میں آپ کے درد کو سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ جب ایک ہیٹ سپیچ استعمال کریں گے، ہیٹ پالیٹکس استعمال کریں گے، آپ لوگ دوسرے کے پیٹ پہ کلہاڑی ماریں گے، جب اس کا رستہ روکیں گے تو پھر وہ مجبور ہو کے، جب اس پہ آپ مسلط کریں گے جنگ، تو وہ مجبور ہو کے آپ کا جواب دے گا۔ ہم نے آج تک، چاہے آپ کے سینئر انجینئرز ہیں، انہوں نے ٹیکنیکل الاؤنس لیا، حالانکہ وہ ٹیکنیکل ہے ہی نہیں، ٹیکنیکل الاؤنس لیا، باقی بھی بہت سارے فائدے لیے، ہم نے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ اس کی وجہ وہ ان کی دنیا ہے، وہ اپنے لیے کوشش کریں، جو مرضی حاصل کریں۔ ہم لوگ تو اپنے رائٹس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ اپنے رائٹس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کی مخالفت کریں، آپ ہماری مخالفت کرتے رہیں۔ آج بھی مجھے میرے ساتھیوں نے کہا، بہت زیادہ فورس کیا، کچھ ناراض بھی ہوئے کہ جی ہم لوگ بھی پریس کلبز جائیں گے، ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، ہم لوگ ان کے خلاف مختلف نامنکلیچر استعمال کریں گے۔ حالانکہ جس طرح کی اسٹوپڈ لینگویج آپ کے کچھ لوگ، سارے تو نہیں، کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی اس طرح کا ہونا چاہیے۔ حالانکہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو کہوں کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ ہماری اچھی تربیت ہوئی ہے، اچھے گھروں سے تربیت ہوئی ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے جو بھی ہم لوگوں کے رستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں، آپ کے کہنے سے ہم کوئی ٹیکنیشین بن نہیں جائیں گے، آپ کے ورگلانے سے ہم لوگ کوئی ڈپلومہ ہولڈر بن نہیں جائیں گے۔ ہماری 17 سالہ ایجوکیشن ہے، ہم لوگ 7 سال انجینئرنگ پڑھتے ہیں، 256 کریڈٹ آرز پڑھتے ہیں 7 سال میں، 24 سبجیکٹس پڑھتے ہیں اور ڈپلومہ میں، اور اس کے بعد مور دین 36 سبجیکٹس جو ہیں وہ ہم لوگ ڈگری میں پڑھتے ہیں۔ پریکٹیکل ہمارا آپ سے زیادہ ہے، اور آپ بھی اگر اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو آپ کے 2 اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ڈپلومہ والے آتے تھے وہ آپ سے کتنے زیادہ شارپ مائنڈڈ ہوتے تھے۔ تو دیکھیں، آپ لوگ، ہمارا نقصان آپ کے بڑوں نے، پی سی نے آج تک کیا ہی، لیکن ملک کا کتنا نقصان ہوا اس بات کو سوچیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کو دیکھیں، باکس سے باہر آئیں، کنویں کی مینڈک کی طرح اپنی دنیا نہ بنائیں کہ جی ہم نہیں مانتے ان کو، یہ انجینئر نہیں ہے، یہ نان انجینئرز ہے۔ دیکھیں، انٹرنیشنلی ہر چیز ڈیفائنڈ ہے۔ آپ کا کام کیا ہے آپ کو پتا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیزائن انوویشن آپ کا کام ہے، بسم اللہ آپ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو انجینئرنگ ٹیکنالوجسٹ ہے اس کا کام ہے امپلیمنٹیشن، فیلڈ ورک، ایگزیکیوشن، ریپیئر اینڈ مینٹیننس، اس کا کام ہے، اس کو کرنے دے، وہ فیلڈ کا ماہر ہے، اس کو فیلڈ میں کام کرنے دے۔ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو چیلوں کی طرح نوچنے کی بجائے ہم لوگ اپنے اپنے ٹریک پہ کام کریں۔ ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کی کونسل کی، ہم نہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم لوگ اپنی دنیا کو کام کر رہے ہیں آپ کی کونسل کی وجہ سے، حالانکہ پوری دنیا میں ایک ہی کمیشن یا کونسل کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور برابر کے رائٹس دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمسایہ ملک انڈیا ہے، جس کے بی ٹیک کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، اس کو پڑھ کے آپ انجینئر بن جاتے ہیں اور ہمیں آپ نان انجینئر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے بھی یو ٹی جیسی یونیورسٹیوں سے پڑھا ہے، ہم نے کوئی 2 کمرے کی یونیورسٹیوں سے نہیں پڑھا، اور ہم لوگ بھی ان لوگوں کے خلاف ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ایسے انسٹیٹیوٹس بند کروانے کے در پہ ہم لوگ ہر چیز کروا رہے ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہونے دے رہے۔ اور اگر اس کی بات کی جائے تو آپ کی بھی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، بہت ساری یونیورسٹیوں کو آپ کو نام بھی پتہ ہوں گے، ابا سندھ جیسیوں کے بھی نام پتہ ہوں گے، سندھ میں اور بلوچستان میں بہت ساری ایسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں سے پیسے دے کے ڈگریاں مل جاتی ہیں، آپ کی پی سی ان کی ایکریڈیشن بھی کرتی ہے۔ تو اس لیے ایسی بلیم گیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں، اگر آپ اپنے ٹریک پہ چلیں، ہم اپنے ٹریک پہ چلیں، تو پھر بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ
ہم لوگ ہر وقت لان تان کرتے رہے. اور اگر یہ آپ مجبوراً ہمیں اس بات پہ مجبور کریں گے, ہم پہ یہ جنگ مسلط کریں گے, تو میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ زمین وہی جلتی ہے جس پہ لہو گرتا ہے. تو آپ کی زمین بڑی ٹھنڈی ہے, اس کی وجہ آپ گرم لحافوں سے نکلنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. اور ہم نے تو سروں پہ کفن باندھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ظلم و ناانصافی کی آپ کی کونسل نے حد کی ہے. اور بیسیکلی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. یہ لوگ آپ کو انڈیا کی طرح, جیسے وہ کشمیر اور پاکستان کا مسئلہ کھڑا کر کے ووٹ لیتے ہیں, یہ لوگ آپ کو بھی اس طرح پچھلے 40 سالوں سے ووٹ لے رہے ہیں. ان سے پوچھے نا انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا. آج تک ہم ایک سوئی بھی چائنا سے منگوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. ہم لوگ اگر اپنے ملک میں اتنا اچھا کام کریں تو ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں اس ملک کے لیے. جابز اتنی ہوں گی کہ فارنر بھی آگے ادھر جابز کر سکتے ہیں. اب چائنا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, پاپولیشن کے ایشوز ہے, لیکن یہاں سے لوگ جا کے ادھر اب جاب کر رہے ہیں, دوسرے کنٹریز کے لوگ ادھر کر رہے ہیں. اس کی وجہ میرے بھائیوں کے سسٹم ہے, وہاں پہ ایک انوویشن والا کام ہے. اب میں بھی ایک بڑی اچھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اب ایم ایس میں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ریسرچ میں اتنی واس فیلڈ ہے جو آپ کا اصل میں کام ہے. آپ اگر وہ کریں تو اس ملک میں بہت ساری نیو ریسرچز ہوں. جب تک ہماری اپنی ڈیوائسز نہیں ہوگی, ہماری اپنی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی, ہم آگے نہیں جا سکتے, مقروض رہیں گے ساری دنیا میں. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم سے چھین لے سب کچھ. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس وقت جتنے میگا پروجیکٹس ہیں, ڈیمز ہیں, باقی چیزیں ہیں, سی پیک ہے, اس کا ڈیزائنر کون ہے, اس کا کنسلٹنٹ کون ہے, اس کا کنٹریکٹر کون ہے؟ میرے بھائیوں اس کی طرف سوچو, بجائے اس کے کہ کشمیروں کے ساتھ جیسے انڈین کرتے ہیں آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک بندہ جو ایک سکیل میں بھرتی ہوا تھا, اسی سکیل میں 40 سال بعد ریٹائر ہو, تو کیا اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کیا آپ کلمہ حق نہیں پڑھتے؟ کیا آپ اسلام کو نہیں مانتے؟ زبان ادھر تک رکھتے ہیں, صرف حق کا ساتھ دیں. حق, اگر میرے ساتھیوں میں اگر حق جو ہے اگر کوئی غلط بولے گا تو میں انشاءاللہ اس کو بھی روکوں گا. تو میری آپ لوگوں سے بھی یہی امید ہے کہ آپ لوگ بھی سچ بولیں, سچ کا ساتھ دیں, انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھیں, ہمیں اس سے بڑھ کے نہ دیں. اور میں آپ سے یہی کہوں گا, آپ اپنی دنیا میں مست رہیں, سب کچھ حاصل کریں. اس کونسل سے پوچھیں, اس نے آج تک صرف ہیٹ پالیٹکس کر کے ہمارا حق چھین کے آپ سے ووٹ لیے, اس نے ریسرچ انوویشن پہ کیا کیا ہے؟ ان لوگوں سے پوچھیں. خدا را ایسی چیزیں نہ کریں. اگر کریں گے تو آج دیکھ لیں, 3 بجے شروع کیا تھا, ابھی تک 10 بجنے والے ہیں, ابھی تک نمبر 1 پہ ٹاپ ٹرینڈ جو ہے اس وقت ٹیکنالوجسٹ کا ہے. اور آپ کی پی سی ڈی فیم بھی ہو رہی ہے. اور یہ جو آپ کے لیڈرز ہیں نا بڑے بڑے, میں ان کو ملتا ہوں, میں ان سے میٹنگز کر چکا ہوں منسٹریز میں, یہ وہاں پہ آ کے تو بڑی میٹھی بولیاں بولتے ہیں, یہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹس ہے, لیکن بعد میں یہ ماحول بدلتے ہیں, اور یہ صرف اس لیے کہ آپ کو ورگلا سکیں. تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونے والا. ہم لوگ ملک کا سوچیں, اور جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیں, یہی اسلام کا کلیہ ہے. ادروائز ہم لوگ آخری حد تک جائیں گے. یہ آپ کی کونسل نے بھی کیس کیا, انشاءاللہ اس میں پارٹی بنیں گے, بالکل نہیں چھوڑیں گے, اور اس کو اینڈ تک لے کے جائیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, انہوں نے ابھی تک آپ سے ڈھول پٹوائے بڑے اچھی طرح, یہ 2 کیس ایکویلنس پہ ہاری ہوئی ہے. یہ 96 کا بھی کیس ہاری ہوئی ہے ایکویلنس کا, لاہور ہائی کورٹ سے, یہ پشاور ہائی کورٹ سے بھی ہاری ہوئی ہے. تو اس لیے اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بس جو مرضی کرتے رہیں اس طرح, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ان کو انشاءاللہ ہم لوگ ملیں گے اگر یہ ہمارا حق روکیں گے, اور اگر ہمیں کوئی تنگ کرے گا, ہمارا رستہ روکے گا, تو یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم لوگ آخری حد تک جائیں گے. ہم لوگ جہاں پہ آپ پانی بہائیں گے وہاں پہ ہم لوگ خون بہائیں گے, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور میں خود ایک سی ایس ایس کا کینڈیڈیٹ تھا, سب کچھ چھوڑ دیا, اس کے اوپر فوکس کر لیا, چونکہ اب میرا یہی سی ایس ایس ہے. اگر ہم لوگ مظلوم کو اس کا حق دلوا دیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہی امید رکھتا ہوں. بہت سارے پازیٹیو انجینئرز ہیں, ہمارے استاد انجینئر تھے. اب پھر وہی بات آ گئی, بات لمبی ہو جائے گی, کہ ہمیں پڑھانے والے سارے انجینئر تھے, کوئی ایک بھی ٹیکنالوجسٹ نہیں تھا. تو بھائی پلمبر سے کام سیکھنے والا پلمبر ہی بنتا ہے, باوجود اس کے ہم کہتے ہیں کہ چلے مان لیا ہم ٹیکنالوجسٹ ہیں. پوری دنیا میں حالانکہ اس طرح کی کوئی ٹرم یوز نہیں ہوتی, ایکول رائٹس دیے جاتے ہیں, دونوں میں اوپن میرٹ ہوتا ہے. اور وہ اگلی بات, اگر آپ کامیاب ہیں, اگر آپ بہت لائق ہیں, تو یار آپ کو اوپن میرٹ سے کیا تکلیف ہے؟ آپ کریں اوپن میرٹ, ساری سیٹیں آپ لوگ لے جائیں. اور لیکن اگر ایگزیکیوشن بھی, امپلیمنٹیشن بھی, ڈیزائن بھی اگر آپ کی کونسل نے اپنے ایکٹ میں ڈالا ہوا ہے, تو پھر اوپن میرٹ ہی ہوگا نا, پھر ایکویلنس ہی ہوگی, پھر باقی چیزیں نہیں ہوں گی. تو اس لیے یہ آپ روڑے نہ اٹکائیں, اپنی دنیا میں سب کچھ حاصل کریں. ہم اپنا کام کریں گے, ہم آپ کا رستہ نہیں روکیں گے. اگر آپ روکیں گے تو بھرپور جواب دیں گے, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ کا بہت شکریہ.